اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرد مجمعین۔ ویورز، آج کا ہمارا چیپٹر حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جاتا ہے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآل طیبین الطاہرین، اما بعد۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، تمام حمد اس خدا کے لیے ہے جس نے مختلف قسم کے جانوروں کی عجیب و غریب تخلیق کی۔ اگر لوگ اس کی عظیم و شان قدرتوں بلند پایہ نعمتوں میں غور و فکر کریں تو سیدھی راہ کی طرف پلٹ آئیں اور دوزخ کے عذاب سے خوف کھانے لگیں، لیکن دل میں مار اور بصیرتیں کھوٹی ہیں۔ کیا وہ لوگ ان چھوٹے چھوٹے جانوروں کو کہ جنہیں اس نے پیدا کیا ہے نہیں دیکھتے کہ کیوں کر ان کی افرنشین کو استحکام بخشا ہے اور ان کے جوڑ بند کو باہم استواری کے ساتھ ملایا ہے، اور ان کے لیے کان اور آنکھ کے سوراخ کھلے ہیں اور ہڈی اور کھال کو پوری مناسبت سے درست کیا ہے۔ ذرا اس چونٹی کی طرف اس کی جسامت کے اختصار اور شکل و صورت کی باریکی کے عالم میں نظر کرو، اتنی چھوٹی کہ گوشہ چشم سے بامشکل دیکھی جا سکے اور نہ فکروں میں سماتی ہے۔ دیکھو تو کیوں کر زمین پر رینگتی پھرتی ہے اور اپنے رزق کی طرف لپکتی ہے، اور دانے کو اپنے بل کی طرف لیے جاتی ہے اور اسے اپنے قیام گاہ میں مہیا رکھتی ہے، اور گرمیوں میں جاڑے کے موسم کے لیے اور قوت و توانائی کے لیے زمانے میں عجز و درماندگی کے دنوں کے لیے ذخیرہ اکٹھا کر لیتی ہے۔ اس کی روزی کا ذمہ لیا جا چکا ہے اور اس کے مناسب حال رزق اسے پہنچاتا رہتا ہے۔ خدائے کریم اس سے تغافل نہیں برتتا اور صاحب عطا و جزائے سے محروم نہیں رکھتا، اگرچہ وہ خشک پتھر اور جمے ہوئے سنگ خارا کے اندر کیوں نہ ہو۔ اگر تم اس کی غذا کی نالیوں اور اس کے بلند و پست حصوں اور اس کے خول میں پیٹ کی طرف جھکی ہوئی پسلیوں کے کناروں اور اس کے سر میں چھوٹی چھوٹی آنکھوں اور کانوں کی ساخت میں غور و فکر کرو گے تو اس کی افرنشین پر تمہیں تعجب ہوگا اور اس کا وصف کرنے میں تمہیں توب اٹھانا پڑے گا۔ بلند و برتر ہے وہ کہ جس نے اس کو اور اس کے پیروں پر کھڑا کیا ہے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے طویل تبلیغی کوششوں کے ذریعے حجت تمام کر لی اور پانی سر سے اونچا ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے پروردگار عالم سے ان پر عذاب نازل کرنے کی استدعا کی۔ چنانچہ سب سے پہلے خدا نے اس قوم کے لوگوں پر چونٹیوں کو مسلط کیا جو ان کے ناک و کان کے ذریعے حلق کے اندر اتر جاتی تھیں اور کاٹ کاٹ کر انہیں موت سے ہمکنار کر دیتی تھیں۔ آخر کار تنگ آ کر ان لوگوں نے شہروں کی سکونت ترک کر دی اور اپنی جان بچانے کی غرض سے مال و متاع چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں چلے گئے۔ احتجاج تبریسی میں حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام کے متعلق منقول ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایک بار فرمایا کہ اصحاب جمل و سفین نہروان کی غلطی پر تھے اور وہ خدا کے عذاب کے حقدار ہیں۔ ایک کوفی نے کہا، مگر آپ علیہ السلام کے دادا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے تو اپنے مخالفین کے متعلق فرمایا تھا، یہ ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے ہماری خلاف بغاوت کی ہے۔ حضرت امام سجاد زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں، ان کی اخوت بھی وہی ہے جس کے متعلق رب العالمین نے فرمایا ہے۔ جس طرح سے حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کے بھائی تھے، اسی طرح سے میرے دادا بھی ان کے بھائی تھے، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ جب عذاب آیا تو ہود اور اس کے پیروکاروں کو نجات ملی، باقی تمام بھائی بند ہو گئے تھے۔ اسی طرح سے قیامت کے دن حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کو ہی نجات ملے گی، ان سے جنگ کرنے والے ان کے بھائی بند ہلاک ہو جائیں گے۔ پس جب قوم عاد مال متاع چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں چلے گئے تو اس آفت ناگہانی کے بعد جب لوگوں کی آنکھیں نہ کھل سکیں اور وہ بدستور اپنے مسلک پر اڑے رہے تو رب العالمین نے انہیں قحط میں مبتلا کیا، کیونکہ ان کی زندگیوں اور عیش و کوشیوں کا سارا دار و مدار زراعت پر تھا۔ قحط نے انہیں جب فاقہ کشی کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا اور وہ بھوکوں مرنے لگے
تو قوم کے سرداروں نے ایک وفد مرثد بن سعد بن عفیر کی قیادت میں حضرت ہود علیہ السلام کے پاس روانہ کیا کہ وہ ان سے مل کر بارش کے لیے دعا کا طالب ہو۔ چنانچہ وفد حضرت ہود علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کی گفتگو سے متاثر ہو کر پہلے رب العالمین کی وحدانیت اور حضرت ہود علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لایا۔ پھر ان سے کہا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ علیہ السلام خدا سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں اس قحط سے نجات دے۔ رب العالمین نے ان کے لیے بارش کا سلسلہ روک دیا تھا اور مسلسل 7 برس بارش نہ برسی اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے وہاں قحط پڑ گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام خود بھی کاشتکار تھے۔ خشک سالی کی وجہ سے ان کے کھیت بھی متاثر ہوئے۔ کچھ لوگ ان سے دعا کرانے کے لیے ان کے دروازے پر آئے۔ اس وقت آپ علیہ السلام اپنے کھیتوں کی نگہبانی کے لیے باہر گئے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے دروازے پر دستک دی۔ دستک کے جواب میں ایک بوڑھی اور کانی عورت باہر آئی اور اس نے پوچھا کہ تم کون ہو اور کیا کرنے آئے ہو؟ ان لوگوں نے کہا، ہم فلاں جگہ کے رہائشی ہیں اور ہمارے علاقے میں خشک سالی کا زور ہے۔ ہم حضرت ہود علیہ السلام کے پاس دعا کے لیے آئے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے حق میں دعا کریں تاکہ خشک سالی دور ہو اور بارشیں نازل ہوں اور ایک بار پھر ہریالی کا دور و دورہ ہو۔ عورت نے کہا، اگر اس کی دعا قبول ہوتی تو خود اس کے اپنے کھیت خشک سالی سے کیوں متاثر ہوتے؟ ان لوگوں نے کہا، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ حضرت ہود علیہ السلام کہاں ہیں؟ عورت نے کہا، اگر اس سے ملنا ہے تو فلاں جگہ پر جاؤ، وہ تمہیں وہاں مل جائیں گے۔ وہ لوگ انہیں تلاش کرتے ہوئے اس جگہ پر آئے اور انہوں نے کہا، اے خدا کے نبی علیہ السلام، ہمارا پورا علاقہ خشک سالی کی زد میں ہے اور ایک طویل عرصے سے بارش نہیں ہوئی۔ آپ علیہ السلام خدا سے درخواست کریں کہ وہ باران رحمت نازل کرے اور ہماری مردہ زمینیں پھر سے آباد ہو جائیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بارش کے لیے دعا کی اور فرمایا کہ پروردگار عالم اس گمراہ قوم کو ایک اور موقع دے دے۔ جواب ملا کہ اے ہود علیہ السلام، ان سے کہہ دو کہ بس یہ آخری موقع ہے۔ غرض یہ کہ جناب حضرت ہود علیہ السلام نے اس حکم الہی سے انہیں آگاہ کیا اور یہ مژدہ سنایا کہ جاؤ، تمہارے شہروں میں بارش ہوگی اور وہ پھر سے سرسبز و شاداب ہو جائیں گے۔ ان لوگوں نے کہا، اے پیغمبر خدا، ہم نے ایک عجیب بات دیکھی ہے۔ جب ہم آپ علیہ السلام کے مکان پر گئے تو آپ علیہ السلام کے گھر سے ایک بوڑھی عورت نے نکل کر ہم سے کہا کہ تم کون ہو اور کیا کرنے آئے ہو؟ جب ہم نے اسے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا تو اس نے کہا کہ اگر ہود کی دعا قبول ہوتی تو خود ان کے کھیت کیوں مرجھا جاتے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، وہ میری بیوی ہے اور میں اس کی لمبی عمر کے لیے خدا سے دعا مانگتا رہتا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا، پھر تو یہ اور زیادہ عجیب بات ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا، نہیں، اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہر مومن کا کوئی نہ کوئی دشمن ضرور ہوتا ہے جو اسے اذیت پہنچاتا رہتا ہے، اور یہ بھی میری دشمن ہے، البتہ وہ میری ایسی دشمن ہے جو میرے زیر دست ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے کسی زبردست دشمن کے حوالے نہیں کیا۔ الغرض حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو تبلیغ دین کرتے رہے اور انہیں عقیدہ توحید اپنانے اور بت پرستی چھوڑنے کی دعوت دیتے رہے، اور آپ علیہ السلام اپنی قوم کو 4 بنیادی نکات کی دعوت دی۔ 1، اللہ کو واحد لا شریک مانو۔ 2، بت پرستی چھوڑ دو۔ 3، خدا کے حضور استغفار کرو۔ 4، خدا کی طرف رجوع کرو۔ استغفار اور توبہ کے آپ علیہ السلام نے انہیں 2 بڑے فوائد سے آگاہ کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم توبہ و استغفار کرو گے تو تمہاری خشک سالی ختم ہو جائے گی اور تم پر موسلا دھار بارشیں برسیں گی، اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ خدا تمہاری موجودہ قوت میں مزید قوت کا اضافہ کرے گا۔ چنانچہ جب وفد واپس گیا تو ان کے شہروں میں ایسی بارش ہوئی کہ خشک زمینیں سیراب ہو گئیں اور سوکھی ہوئی کھیتیاں پھر لہلہانے لگیں اور باغات سرسبز و شاداب ہو گئے، لیکن اس احسان فراموش قوم کے دل میں نہ حضرت ہود علیہ السلام کے لیے کوئی جذبہ پیدا ہوا، نہ اس کے طرز عمل میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی، بلکہ واحد لا شریک کے مقابلے میں اس کی نافرمانیاں، جراتیں، جسارتیں اور ہمتیں کچھ اور بڑھ گئیں۔ لیکن پروردگار عالم انہیں مہلت دیتا رہا، اور جب یہ قوم کسی صورت سے رائے راست پر نہ آئی تو مشیت الہی کو جلال آیا اور حضرت ہود علیہ السلام کا حکم ہوا کہ انہیں مکمل عذاب کی خبر دے دو۔ قوم عاد کی بدبختی چونکہ عروج پر تھی، انہوں نے آپ علیہ السلام سے کہا، آپ علیہ السلام ہمارے پاس کوئی واضح دلیل نہیں لائے، اور آپ علیہ السلام کے کہنے پر ہم اپنے خداؤں کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہیں۔
کیونکہ یہ ہمارے آباء و اجداد سے چلے آئے ہیں۔ قرآن کریم میں اس بات کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ اے ہود، تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لاؤ، اور ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے اور نہ ہم تم پر ایمان لانے والے ہیں، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آصف زیادہ دیوانہ کر دیا ہے۔ چنانچہ عذاب الہی کے ابتدائی مراحل میں خوش سالی کے دوران قوم عاد کی حالت ابتر ہو گئی تھی، اور ان کے سرداروں اور دانشوروں نے اس سے نجات پانے کے لیے مختلف تدابیروں پر غور و فکر کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہ بات بڑی حیران کن ہے کہ پچھلی قوموں کو جب بھی کبھی کوئی مشکل پیش آتی تو وہ اس سے نجات کے لیے حجاز مقدس کا سفر کرتے اور بیت اللہ شریف میں جا کر رب العالمین کے آگے آؤزاری کرتے۔ یعنی کافر قومیں بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتی تھیں کہ اس ارض و سما میں ایک لافانی قوت موجود ہے، مگر اس کے باوجود جب نبی اور رسول یہ بات کہتے تو ان کی عقل پر پردہ پڑ جاتا۔ قوم عاد کے سرداروں نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ قوم کے سرکردہ افراد بیت اللہ شریف جا کر اندیکھے خدا کے سامنے فریاد کرتے ہیں۔ چنانچہ مختلف قبائل کے سرداروں اور دیگر اہم افراد پر مشتمل 70 افراد کا ایک وفد حجاز مقدس روانہ ہوا۔ اس زمانے میں مکہ مکرمہ پر قوم عمالقہ کی حکمرانی تھی، جس کا سردار معاویہ بن بکر تھا، اور معاویہ کی والدہ قوم عاد سے تعلق رکھتی تھی۔ ویسے بھی معاویہ بن بکر قوم عاد کی شان و شوکت سے بڑا مروب تھا۔ چنانچہ اس نے وفد کی بڑی خاطر و مدارت کی اور اسے بڑی عزت و احترام سے اپنے ہاں ٹھہرایا۔ طبری کی روایت میں ہے کہ اس وفد میں 2 افراد مرشد بن سعد اور لقمان بن لکیم صاحب ایمان تھے اور حضرت ہود علیہ السلام کے پیروکار تھے۔ غالباً ان کا تعلق قبیلہ خلجان سے ہوگا۔ ان دونوں کے علاوہ باقی سب کافر اور بت پرست تھے۔ معاویہ نے ان کے اعزاز میں رقص و سرور کی محافل کا اہتمام کیا، اور تقریباً 1 ماہ تک یہ لوگ اپنے آنے کا مقصد فراموش کر کے عیش و عشرت کے محافل میں مدہوش رہے۔ جب ان کا قیام طویل ہو گیا تو معاویہ بن بکر کو ان کے واپس جانے کی فکر لاحق ہوئی۔ کافی سوچ و بچار کے بعد اس نے رقص کرنے والے اور گانے والوں کے ذریعے چند اشعار کی صورت میں انہیں ان کے آنے کا مقصد یاد کروایا، جس پر وفد کو ہوش آیا۔ تاریخی کتب میں درج ہے کہ اس موقع پر وفد میں شامل مرشد اور لقمان نے ایک بار پھر انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ جو کچھ حضرت ہود علیہ السلام انہیں سمجھاتے ہیں ان پر ایمان لے آئیں، مگر وہ نہ مانے۔ وفد بیت اللہ شریف گیا اور بارش کی دعائیں مانگنی شروع کر دیں۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ رب العزت نے آسمان پر 3 رنگوں کے بادل بھیج دیے، جن میں ایک سفید تھا، دوسرا سیاہ اور تیسرا سرخ۔ اس کے ساتھ ہی آسمانوں سے ندائے غائب آئی، اپنی قوم کے لیے ان تینوں میں سے کسی ایک کو پسند کر لو۔ چنانچہ وفد نے سوچ و بچار کے بعد سیاہ بادل کو اپنے لیے پسند کر لیا، جس کے ساتھ ہی سرخ اور سفید ٹکڑے آسمان سے غائب ہو گئے، اور ابر سیاہ آہستہ آہستہ آسمان پر چھانے لگا۔ وہ لوگ اپنی دعا کی قبولیت پر بڑے خوش تھے اور سمجھتے تھے کہ اب خوش سالی ختم ہو جائے گی۔ پوری قوم نے خوشیاں منانی شروع کر دی، مگر حضرت ہود علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ یہ عذاب الہی ہے، لہٰذا انہوں نے ایک بار پھر اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم، یہ اللہ کا عذاب ہے جو تم پر نازل ہوا چاہتا ہے۔ پھر انہوں نے رب العالمین کا فرمان انہیں سنایا، نہیں بلکہ دراصل یہ ابر وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے، یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے، جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر ڈالے گا۔ اور آخر کار رب العزت نے اس قوم پر اپنا عذاب نازل کیا۔ اس آخری عذاب کی ابتدا یوں ہوئی کہ خداوند عالم نے اس قوم کے چاروں طرف ریت اور بالوں کی بلند و بالا چہار دیواری کھڑی کر کے اس کے اندر انہیں محصور کر دیا، تاکہ کوئی شخص رائے فرار اختیار نہ کر سکے۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ اس قوم کے افراد ریت اور بالوں کے ٹیلوں کو ہٹاتے تھے، مگر وہ پھر ان کے گرد اونچے ہو جاتے تھے، اور ان ٹیلوں سے آوازیں آتی تھیں کہ اے ہود علیہ السلام، تم کوئی فکر نہ کرو، یہی ٹیلے ان کے لیے عذاب بن جائیں گے۔ پھر رب العالمین نے ہواؤں کو حکم دیا کہ وہ اس قوم کا کام تمام کر دیں۔ چنانچہ ایسی تیز و تند ہوا چلی کہ جس نے درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ کر پھینکا، پہاڑوں سے بڑے بڑے پتھر اکھڑ کر آسمانوں کی طرف بلند ہوتے اور گر کر زمین کے سینے میں دھنس جاتے تھے، لیکن چونکہ ہوا انتہائی تیز اور شدت کے ساتھ زمین کے اندر سے نکل رہی تھی، لہٰذا وہ ان پتھروں کو گیند کی طرح پھر آسمان کی طرف اچھال دیتی تھی۔
مورخین کا بیان ہے کہ رب العالمین نے ان پر تیز اور ٹھنڈی آندھی بھیجی اور وہ آندھی مسلسل 7 راتوں اور 8 دنوں تک چلتی رہی۔ اس وقت چاند زحل میں تھا اور یہ ہوا جو عذاب کی شکل میں قوم عاد پر مسلط ہوئی تھی، اس سے پوری قوم نیست و نابود ہو گئی۔ ان کے باغات و مکانات سب خاک میں مل گئے اور پتھروں کے بڑے بڑے قلعے ریت کی شکل میں تبدیل ہو گئے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ یہ ہوا قوم عاد کے لوگوں کو زمین و آسمان کے درمیان بلند کرتی تھی اور اوپر سے اس طرح پٹکتی تھی کہ ان کے جسموں کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جاتی تھیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، رب العالمین نے ایک ہوا پیدا کی جس کا نام رے افیتم بے ثمر ہوا ہے، اور یہ ہوا 7ویں زمین کے نیچے سے نکلتی ہے۔ اس ہوا کو اللہ نے اب تک صرف ایک ہی مرتبہ باہر آنے کی اجازت دی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ قوم عاد پر ناراض ہوا تو اس نے اپنے ملائکہ سے کہا کہ وہ ایک انگوٹھی کے سوراخ کے برابر اس ہوا کو باہر آنے دیں۔ زمین کے نگہبان فرشتوں نے جب ایک انگوٹھی کے سوراخ کے برابر اس ہوا کو نکلنے کی اجازت دی تو وہ اس مقدار تک محدود نہ رہی، بلکہ ایک نتھنے کے برابر وہ باہر آئی۔ زمین کے خازن فرشتوں نے رب العالمین سے عرض کی، پروردگار عالم، یہ ہوا ہمارے قابو سے باہر ہے، اگر تو نے اسے نہ روکا تو یہ صرف قوم عاد علیہ السلام کو ہی تباہ نہیں کرے گی بلکہ دوسرے بے گناہ لوگوں کو بھی تباہ و برباد کر دے گی۔ رب العالمین نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے اپنے پروں سے اسے واپس کیا اور فرمایا، جتنا تجھے حکم ملا ہے اتنی ہی بہار آ۔ چنانچہ اس رے افیتم نے قوم عاد کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس ہوا کا نام باد افیتم اس لیے ہوا کیونکہ یہ انتہائی تیز و تند تھی اور جب یہ چلتی تھی تو تمام نباتات کو جلا کر خاک کر دیتی تھی۔ علامہ مجلسی کا کہنا ہے کہ زمین احقاف میں اب بھی قوم عاد کے مکانات اور ان کی ہڈیوں کے ڈھانچے ریزوں کی شکل میں موجود ہیں۔ بس قوم عاد کو ذات العماد بھی کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے پہاڑوں کے پتھروں سے بڑے بڑے ستونوں کو تراش کر اپنے بلند مکانوں میں لگائے تھے۔ اس قوم کی آبادی والے علاقے کو احقاف اس لیے کہا گیا کہ یہ خطہ ریگستانی تھا اور احقاف کے معنی ریت کے ہیں، اور یہ عذاب قوم عاد پر چونکہ 4 شبان کو نازل ہوا تھا اس لیے خدا نے اس کو روز نحس مستمر کیا۔ جب متسم کا دور آیا تو اس نے اسی علاقے کے ایک مقام بطانیہ میں ایک کنواں کھدوایا، مگر 300 گز کھدائی کے باوجود اس میں پانی نہیں نکلا۔ آخر کار تنگ آ کر اس نے کھدائی بند کرا دی اور اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ پھر جب متوکل کا زمانہ آیا تو اس نے اسی کنویں کے زیر نو کھدائی شروع کرائی۔ چنانچہ کھدائی کرتے کرتے ایک پتھر کی چٹان نظر آئی اور جب اس کو توڑا گیا تو اس کے اندر سے ایک ہوا سرد کا جھونکا باہر آیا جس نے تمام لوگوں کو ہلاک کر دیا، اور جتنی بھی اس کنویں کے آس پاس تھے سب موت کے گھاٹ اتر گئے۔ جب یہ خبر متوکل کو معلوم ہوئی تو وہ سخت حیران ہوا اور اس نے تمام علماء کو جمع کر کے ان سے اس کے بارے میں دریافت کیا، لیکن کوئی کچھ نہ بتا سکا۔ آخر کار متوکل نے امام علی نقی علیہ السلام کو سارے حالات سے آگاہ کیا تو آپ علیہ السلام نے تحریر فرمایا کہ یہ جگہ قوم عاد کے شہروں کی ہے جو ہوائے تند سے ہلاک ہو گئی، اس لیے کہ جب رب العالمین نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان کی تکذیب کی اور مسلسل خدا کی نافرمانی کرتے رہے۔ خدا نے ان پر ہوا کا عذاب مسلط کیا جس نے ان کی پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ وہی لوگ اس عذاب سے محفوظ رہے جو ایمان قبول کر چکے تھے۔ روایتوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وقت عذاب حضرت ہود علیہ السلام نے پروردگار اعلیٰ کے حکم سے ایک بہت بڑا حصار کھینچا تھا، اور جو لوگ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لا چکے تھے انہیں لے کر وہ اسی حصار میں داخل ہو گئے تھے۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا قول ہے کہ ہوا کی 5 قسمیں ہیں جن میں سے ایک کا نام باد افیتم یا باد عقیم ہے، اور میں اس کی سر سے خدا کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو رب العالمین نے اس عذاب سے محفوظ رکھا اور انہوں نے خطیرہ نامی ایک بستی بنا لی جہاں عذاب ان تک نہ پہنچا اور وہ امن و سکون سے رہے، اور باقی پوری قوم رب العزت نے تباہ و برباد کر دی۔ تاریخوں کی کتابوں سے یہ پتہ تو چلتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے 760 سال تک کار تبلیغ انجام دیا، لیکن یہ پتہ نہیں چلتا کہ آپ علیہ السلام کی وفات کے وقت آپ کی مجموعی عمر کیا تھی، اور مفسرین و مورخین کے درمیان اس امر میں اختلاف ہے کہ آپ علیہ السلام کہاں دفن ہوئے۔
بعض کا بیان ہے کہ حضرت موت کے کسی غار میں ہیں، بعض کا کہنا ہے کہ آپ مکہ میں حجرہ اسماعیل کے آس پاس مدفون ہیں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کا قول ہے کہ میرے والد امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بعد ضربت مجھ سے فرمایا تھا کہ مجھ کو نجف میں میرے بھائیوں حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کے درمیان دفن کرنا۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی زندگی میں حضرت صالح علیہ السلام کی بشارت دی تھی۔ بس ویورز، آج کا موضوع تمام ہوا۔ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرحمہم اجمعین۔